Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والغمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين. الحمدللہ. آج کی مبارک روحانی مجلس اللہ کے فضل و کرم سے، بزرگان دین کی برکت سے رجب کے اوائل میں ہو رہی ہے. رجب شروع ہو چکا ہے، پہلا ہی ہفتہ ہے رجب کا. تو اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے میں بہت بڑی سعادت دی ہے شب جمعہ میں کہ ہم اس کا ابتدا ذکر اللہ سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ کے بارے میں تو پہلے ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے اس ماہ کے شروع میں دعا فرمائی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. پہلی خوش خبری تو یہ ہے الحمدللہ اس دعا سے یہ خوش خبری ملی ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان بہت قریب ہے. آپ زیادہ انتظار نہ کرو اس کی برکتوں کا. عاشقوں کو یہ خوشخبری دی ہے ان کے دل بڑے ہیں محبت کے لیے. تنگ دل لوگوں کو نہیں، وہ مارے گئے یار، آ گیا اب کیا ہوگا، بس وہ تھوڑی دن رہ گئے یار. بس جو بے قرار ہوتے ہیں رمضان گیا تو پھر رمضان کے انتظار شروع کر دیتے ہیں، اس کی یاد میں پھر پورا سال گزارتے ہیں. تو ایسے عاشقوں کو اللہ کے نبی جانتے ہیں. ان کا انتظام ایسی پیاری دعا سے کیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پہنچ گیا رمضان تو انشاءاللہ وہ برکات پھر آنے والی ہیں. چند ہی ویک ہیں، 8 ہفتے کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں. 8 ہفتے ایسے آدمی پاکستان ہالیڈے پہ چلا جاتا ہے. بہت قریب آ گیا تو وہ تو اتنی بابرکت ہے کہ اس کے خوشیوں کی لپٹیں شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ رمضان کی. اور لوگ جو اس سے محبت رکھتے ہیں وہ سننا شروع کر دیں گے اس کی خوشبو کو. لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام تو ایک پریکٹیکل مذہب ہے، باتوں والا تو نہیں ہے کہ باتوں باتوں میں انسان کو عاشق بنا دے، باتوں باتوں میں انسان کو ولی بنا دے، باتوں باتوں میں مدینہ پہنچا دے. ایسا نہیں ہے. یہ عمل کا ایسا مذہب ہے، عمل کرنے کا مذہب ہے. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی عاشقوں کو، ایک بہت بڑا پیغام دیا ساتھ میں
کہ رمضان تو تمہیں نصیب ہونے والا ہے، آنے والا ہے، لیکن وہ تو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. تو اس دعا کا آغاز یہ سنا، بارک اللہ فی رمضان. یہ رجب آ گیا ہے، شعبان اس کے ساتھ ہے، پہنچنا ہم نے کہا ہے رمضان میں ہے. تو فرمایا اتنا بڑا مہینہ ہے، ابھی سے کام شروع کرو، اس کو ضائع نہ کر دینا. کتنا بڑا مہینہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے اس مہینے کے بارے میں امت کے لیے، یہ تصور نہیں کر سکتے. اس کی تیاری 2 مہینے پہلے الحمدللہ اللہ کے نبی نے ہمیں اشارہ کی ہے. اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر رمضان حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کام کرنا ہے تم نے. دیکھیں آپ کتنی پہلی بات بتائیے، کیا کرنا ہے تم نے، کیا تیاری کرنی ہے، کیسے تم رمضان لے سکتے ہو، کیا عمل کرو، کس طرح تم خوبصورت بناؤ گے اپنے رمضان کو. اللہ بارکنا، کہ اگر تم نے رجب اور شعبان میں برکتیں اللہ کی حاصل کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا رمضان میں. بارکنا فرمایا اللہ کے نبی نے. کام بنے گا کب؟ کہ رجب میں اور شعبان کے اندر تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کر لیا، تب تمہارا رمضان ملے گا، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں، تمہیں کچھ نہیں ملنا. اسی دعا کی لگن میں اب کیا لینا ہم نے، کیا کام ہم نے کرنا ہے رجب میں اور شعبان میں رمضان لینے کے لیے؟ کیا کرنا ہے؟ برکت، نتھنگ ایلس. اللہ کی برکت چاہیے ہمیں. چلیں پھر برکت کیسے لیں؟ چلتے ہیں دکان پہ، کہتے ہیں پھر برکت دینا ہے بھیا، رمضان کے لیے برکت چاہیے. مل جائے گی کسی دکان سے؟ کس جگہ سے ملے گی برکت؟ آپ کے دیکھیں چاہیے ہمیں کیا ہے؟ صرف جس چیز کی ہم تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ ہم اپنے رجب کو اور شعبان کو بابرکت بنا لیں، بس یہی ہے نا پیغام. جی پیغام دیا نا. دعا یاد رکھیں، جب دعا انسان مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. لیکن دعا کے اندر ایک میسج ہوتا ہے کہ دنیا اسباب کی ہے، تم قدم اٹھاؤ میں دعا قبول کر لوں گا تمہاری. اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے، اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے، لڑکا تو وہی نہیں آ رہا. کیوں؟ دعا تو قبول ہو گئی، اب قدم اٹھاؤ. شادی کی نہیں، بیوی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت سا لڑکا دے دے. روز دعا مانگ رہا ہے بھائی بغیر بیوی کے. خیر وہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے، مالک کی تو کیا نہیں کچھ کر سکتا، لیکن یہ سباب کی دنیا بنائی اسے. سبب تو خیال اختیار کر، شادی کر، بیوی لا، دعا تیری قبول ہو چکی ہے، تو یہ چاند سے لڑکا دے جائے گا، مون فیس ماشاء اللہ. تو یہی اللہ تو نہیں فرما رہے کہ برکت کیسی آئے گی؟ دعا مانگ اللہ مبارک فی رمضان. بڑی دعائیں ہوں گی، سارا دن دعا مانگ رہو. اللہ کے بندو دعا نہیں، برکت حاصل کرو. اس کی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کام کرو جس سے برکت حاصل ہوگی. یعنی ہمیں رجب میں اور رمضان میں ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے ان دونوں مہینے کو بابرکت بنا دیں. گانے بجانے سے بابرکت ہو جائیں گے، بے پردگی سے بابرکت ہو جائیں گے، داڑھی کاٹنے سے بابرکت ہو جائیں گے، نماز چھوڑنے سے بابرکت ہو جائیں گے، حرام کاری کرنے سے بابرکت ہو جائیں گے مہینے. بس دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنا دے. میرے بھائیوں حکم یہ ہے کہ ان کو بابرکت کام کرنے ہوں گے آپ کو. اب تو عقل کرو، وہ کام نہ کرو. اچھا برکت کیسے آتی ہے؟ برکت لینی ہے ہم نے. برکت کون دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے جو برکت حاصل کرنی ہے، اور برکت آتی اس وقت ہے جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے برکت آ جاتی. آپ نے نماز پڑھی، برکت آ گئی الحمدللہ. آپ نے ذکر اللہ کیا،
برکت آ گئی. آپ نے تلاوت قرآن کی, برکت آ گئی. بڑا آسان طریقہ ہے. تو حکم یہ ہے کہ ان 2 مہینے کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سارے وہ کام کرنے نیکیوں والے جس سے برکتیں آنی شروع ہو جائیں. اور برکت جاتی کب ہے؟ جب اللہ کو ناراضگی والے کام کریں گے. اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے, گھر سے برکت بھی چلے گی, بیوی بچوں میں برکت بھی چلے گی. ٹھیک ہے نا. ان مہینوں میں ہم نے گندے کام کیے, نہیں چھوڑے, تو یہ ہمارا رجب بھی چلا گیا, ہمارا شعبان بھی چلا گیا, اور ختم ہو گیا. تو پھر یہ تو 2 گئے, ساتھ میں جو اصل مہینہ تھا رمضان چلا گیا. روزے شوزے رکھتے رہیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے برکت آج حاصل کرنی ہے یہاں سے. یہی برکت چلے گی رمضان تک. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آج جو برکت تو حاصل کرے گا نیک کام کر کے, کچھ رمضان تک تیری چلنی ہے. تو آج جب رجب کو چاند نظر آیا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر لیں. شارٹ ٹائم کچھ نہیں کر سکتے, رمضان تک تو تبدیل کر دو. ڈاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤ, ٹیلی ویژن بند کر دو, باجے گانے بند کر دو, شکن اپنی صحیح کر لیں, حالات اپنی صحیح کر لیں, اوقات اپنی صحیح کر لیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں, قرآن کی تلاوتیں شروع کر دیں. یہ سب کچھ تو ہے. کیوں کہ بھئی اب رجب آ گیا, اب ہمیں یہ ہے کہ اب اگلا مہینہ نہیں ملنا ہمیں, اب تو تبدیل ہونا پڑے گا. تو ہر ذی شعور اور سمجھدار انسان کو چاہیے کہ اب وہ روٹین نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس سے پہلے مہینے میں تھی ہماری. اب ڈفرینٹ روٹین ہو جائے گی. تب تو وہ سمجھیں گے کہ بھئی واقعی اس عقل مند آدمی ہے, اللہ کے نبی کی ساری باتوں کو سمجھتا ہے یہ, اور اس پیغام کو سمجھ گیا, اب اس نے برکتیں سمیٹنا شروع کر دیں. حلہ یعنی بات, ہر فضول بات, اور محدود اپنے اوقات کر لیں گے تاکہ رمضان پھر بڑی آسانی ہوگی الحمدللہ. یہی عادت جو ہوگی جو ہمارے اب بن جائے گی نا کام کرنے کی, یہی عادت ہماری پھر رمضان تک چلے گی. عادت جو ہے وہ بن جاتی ہے انسان کی, اور پھر عادت جب بن جاتی ہے نیک اور کام کر کے تو اس میں کیا آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں, ہمارے پاس 2 راستے ہیں, تیسرا نہیں ہے, اور 2 ہی منزلیں ہیں ہماری, تیسری نہیں ہے. کون سا راستہ؟ یا تو جنت ہے یا جہنم. تیسرا راستہ ہے کوئی بھائی اس کے بارے میں کچھ بھی؟ 2 ڈیسٹینیشن ہے ہمارے پاس, سمپلی سن لیں, صرف 2 ڈیسٹینیشن ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. بس موت کا انتظار ہے. موت کا وقت پتہ ہی نہیں ہمیں کب آئے, جوانی میں آ جائے, بڑھاپے میں آ جائے, پیدا ہوتی آ جائے, 90 سال کے بعد آئے, 95 سال کے بعد آئے, کوئی پتہ نہیں. آج آ جائے, کل آ جائے, ایکسیڈنٹ سے آ جائے, ڈوب کے آ جائے, جل کے آ جائے, مر کے آ جائے, کوئی نہیں جانتا اس چیز. ڈیسٹینیشن کیا ہے ہماری 2 ہے, یا تو ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہاں جانا ہے جنت میں جانا. چھپی نہیں ہے چیز, بڑی آسان ہے. ہم نیک کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, اللہ کی پسندیدہ کام کر رہے ہیں, اللہ خوش کر دینے والے کام کر رہے ہیں, بڑے آسان سے کہہ سکتے ہیں جنت میں جا رہا ہے یہ شخص, یہ بات جنت میں جا رہا ہے. گاڑی تو جا رہی ہے نا, یہ نیکی سب کہاں لے کے جا رہی ہے, جنت لے کے جا رہی ہے. راستے تو 2 ہی, خراب کام کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں, کدھر لے کے جا رہے ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں. بڑا وزن نظر آتا ہے آدمی کہ جہنم میں جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں. یہ گھر جنتی ہے جہنمی, جس گھر کے اندر خرافات ہو رہی ہیں, بری چیزیں ہو رہی ہیں, نماز ترک کیے جا رہے ہیں, پردے غائب ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ جنت کی کیا بات ہے, وہاں تو ٹھپے لگے ہوئے کہ گھری جہنمی ہے. یعنی اعمال بتاتے ہیں انسان کے, ٹکٹ بتا رہا ہے کہ کس گاڑی میں بیٹھا ہے آدمی, جنت میں جا رہا ہے دوست میں جا رہا ہے, بالکل سیدھے.
آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیے، فجر پڑھیے، ذکر کیے، تلاوت کیے، الحمدللہ نیک کام کرتے رہیں، سارا دن آپ مست رہیں اپنے نیک کام میں، تسبیحات کرتے رہیں، سیدھی جنت میں جا رہے ہیں. آنکھ بند ہوئی، موت آئی، فرشتے آپ کو جنت میں ڈال دیں گے، جنت چلا گیا. تو چلیے اس طرف آتا ہو بن عثمان، جس سے آپ چلیں گے تو ادھر جائیں گے نا آپ. نیکی چلنے والا آپ کو لے کے وہ گاڑی جائی ادھر رہی ہے، بس جس پہ جنت لکھا ہے وہ بس ہم وہیں لے کے جا رہے ہیں نیکیوں کی طرف. اور جو خرافت کر رہے ہیں کچھ کہنے کی بات نہیں، سیدھی جہنم کی طرف جا رہی ہے. جہنم اور دو راستے، کوئی فضول بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی آیت سورہ فاتحہ، کیا تفسیر اس آیت کی، مطلب کیا بڑی آیت. ختم ہوتی ہے اس کا تھیم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، ایک دن الصراط المستقیم. اللہ سے آپ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ چیز مانگ رہے ہیں نا، تعریف کر کے اللہ یہ دن الصراط المستقیم. تو خود ہی ڈیفائن کر رہے ہیں پھر اللہ نے سیدھا راستہ کون سا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کا ہے، جو ہر وقت نیک کام کرتے تھے، جنت کی بس میں بیٹھے رہتے تھے. یہی کہہ رہے ہیں ہم بتا سیدھا راستہ ہمیں دے. جنت کون سا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، صالحین کا، عابدین کا، زاہدین کا، یہ راستہ ہمیں تھا. یہ سارا جنت. دوسرا راستہ بتا دیے کون سا؟ ضالین، مغضوب. ہو گئے دو راستے. یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ ضالین کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ معفوم ہے، خرافات، اللہ کی نافرمانی ہے، نماز ترک کرنا، بے پردگی، گانے بجانے، یہ سب کو کام جو مغضوب اور ضال کرتے ہیں. تو کتنا واضح ہے جو ہم، اس لیے ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے سورہ فاتحہ، تاکہ ہمیں ریمائنڈ کرے وہ چیز کہ نیک کام کر رہا ہے یا نہیں تو کر رہا، نقل کس کی کر رہا ہے، رستہ کس کا اختیار کیا ہوا ہے، چل کس طرف رہا ہے، وہاں جا کہاں رہا ہے نا بات ہے. دو چیزیں. تو راستے کتنے ہوئے؟ دو. پڑھنے والے کون ہے؟ آیت مانگنے والے کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ مسلمان. مسلمان کے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن ہو اس کے پاس ایمان، ساتھ میں ہو قرآن، تو پھر نہ جنت ملے تو تعجب کی بات ہے تعجب کی بات. ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، جنت نہیں مل رہی، یہ کیا بات؟ یعنی نیک کام نہیں کر رہا. یہ تو کوئی وجہ ہے بھائی اس کی، پاگل ہی ہو سکتا ہے. پھر آدمی ایمان بھی ہے، یعنی لائٹ بھی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے، روشنی بھی ہے اور کتاب بھی ہے، پھر کہیں ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ تو عجیب بات ہے بھائی. روشنی بھی ہے، کتاب بھی ہے، نماز چھوڑ رہا ہے. روشنی بھی ہے، کتاب بھی ہے، کام دوسرے والے کر رہے ہیں، غیروں والے کام کر رہے ہیں، غیروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے دین پہ چل رہا ہے اور چل رہی ہے. سمجھے بات؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں کرتا ہے ایسا انسان؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی. اگر اس وجہ کو جب تک آدمی نہیں پکڑتا اس کا علاج نہیں ہوتا. وجہ پکڑ لی، علاج ہو گیا. آج کیونکہ ہم قیامت سے دور جاتے، قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے، ہماری عقلیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ہم اس طرح سے سوچتے ہی نہیں، چلے جا رہے ہیں بس جو چیز کر رہا ہے، جس دھام میں لگا ہے آدمی آرام سے، نہ پتہ ہے رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں، کچھ پتہ نہیں ہمیں، اپنی دنیا چلے جا رہے ہیں بس، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کدھر سفر ہے، کدھر جانا ہے، کچھ. کیوں کہ جو تدبر تھا، شوق تھا، ہمارا سب ختم ہو گیا. کبھی سوچے آدمی کہ یار میں مسلمان ہوں، قرآن میرے پاس ہے، پھر میں حرام کام کیوں کرتا ہوں، پھر بری کام میں کیوں کر رہا ہوں، پھر میں اللہ کی طرف کیوں نہیں آ رہا. دیکھیے میری اولادوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے گھر والوں کو کیا ہو رہا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ کون سی خوشحالی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تدبر،
افلا تدبر قرآن، کہ قرآن پہ کہنا یہ چھوڑ دیا نہ سوچنا. اللہ تعالیٰ کہ تم سوچنا ہی چھوڑ دو گے تو پھر تو تم ختم. تو آؤ سوچتے ہیں آج، بولے سبحان اللہ. سوچیں یا نہ سوچیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سوچیں اس پر. کیونکہ دیکھیں جب آپ بیمار ہیں، آدمی بیمار ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ہومیوپیتھی کو، ایلوپیتھی کو، کوئی ہو، ہربل ہو، تو یہ کہے گا اپنے اپنے حساب سے دکھے گا. پہلے جاتی آپ کو دوا نہیں دے گا، پہلے آپ کی تشخیص کرے گا، وجہ دیکھے گا. حکیم ہے تو ہاتھ پکڑ لے گا، انگلی پکڑ لے گا، ہومیوپیتھی کو اس کا اپنا انداز ہوگا. اور جو ہمارے ایلوپیتھی والے ہیں تو سیدھے کہتے ہیں خون کا ٹیسٹ کراؤ. یہ کہتے ہیں نا بلڈ ٹیسٹ، نارائن کے پاس تو ایک ہی ہے، خون کڈو ادھر، اس کا خون نکالو. یہی ہوتا ہے نا، سیدھا ہاتھ کرو، سیدھا ہاتھ کرو، بس کیوں جی ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں ٹیسٹ دیکھنے لیے کہ اس میں جراثیم کا ہے، کیا اس کے میں مصیبت ہے، کیا چیز آئی ہے. بس رزلٹ کا انتظار کرو، رزلٹ آ جاتا ہے. بس یہ بیماری، اس کو یہ کیپسول دے دو، فلاں بیماری دے دو، اینٹی بائیوٹک دے دو، فلاں فلاں. بندہ صحیح ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ تشخیص کر لی نا اس نے، پہلے دعا نہیں دے گا آپ. تو اب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں، گناہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ جب دو راستے ہمارے پاس ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہوئی ہمت کو؟ تو میرے بھائیو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو روحانی ڈاکٹر ہیں، مشائخ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے تدبر کیا قرآن پر، سبحان اللہ، اور انہوں نے اس کا علاج نکال لیا. علاج کیسے نکالا؟ کہ پہلے وجہ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اب ہم سب دیکھیں گے، اگر ہم گناہ کریں گے نا تو وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہم گناہ کر رہے ہیں. دنیا کی محبت میں پھنسے ہیں نا، وجہ سمجھ آئے دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے راستے سے دور ہے نا، ہو جاتی ہے ہم اللہ سے راستے سے دور ہیں. حب مال ہے نا، اس کی وجہ سمجھ آئی، تشخیص کر لی نا اس کی. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاری رکھوں اس کو، ٹاپک صحیح ہے آج. پھر یہ ہے کیا؟ اللہ والوں نے اس کی جناب خواجہ محمود الدین چشتی، عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، حضرت مجدد ثانی، باقی باللہ، خواجہ نقشبند، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے الحمدللہ چھان بین کر کے حدیث اور قرآن کی روشنی میں اللہ نے ان کو مسترد کیا تھا. جیسے جیسے زمانہ تھا، پہلے کیا تھے؟ نبی کا زمانہ تھا، صحابی تھے. صحابی کون ہوا؟ آپ کو دیکھا صحابی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. زمانہ بڑا عجیب تھا. پھر اس کے بعد زمانہ آیا، جنہوں صحابی کو دیکھو تابعی بن گئے، بڑا عجیب زمانہ تھا، بڑا زمانہ تھا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف دیکھنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے، کیا کرنٹ چلا جاتا ہے. نبی تو کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بڑی عجیب ہے. یکشا جلیسہم، حدیث ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے، بچ نہیں سکتا. کسی تعویذ بنوانے یا پانی لینے آیا پکڑا جاتا ہے، پکڑا جائے گا، رگڑا جانا ہے اسے. اس کی صحبت میں یہ اللہ کرنٹ ڈالا ہے. وہ لمبی جو تقریر نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے نہیں، بس ایک کام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت لے لیتے ہیں. بڑے حلیم ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، گفتگو بہت خوبصورت ہوتی ہے. اللہ نے کوٹ کوٹ کے محبت بھری ہوتی ہے ان کے اندر، تو جو بھی ملتا ہے اسے دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا. بولے سبحان اللہ. اچھا پھر پھنستا کیسے؟ اس کو مزہ نہ، پھر دوبارہ آتا ہے کسی چکر سے، پھر بیٹھتا ہے، پھر اس کو بھاگتا ہے، پھر آگے پھر بیٹھ جاتا ہے. آخر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جال کے اندر بالکل پھنس ہی جاتا ہے بیچارہ. یہ سمجھے بات؟ تو عرض یہ کرتا تھا
یہ جب جو راستہ تشخیص کے اللہ والوں نے بہت ضروری تھا والا جو آج کا ہے، تو پتہ چلا کہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، دو عامل ہیں، دو چیزیں ہیں، دو ہی راستے ہیں، دو ہی رکاوٹیں ہیں. بولے سبحان اللہ. پہلی رکاوٹ قرآن میں سارا کچھ، یہ نہیں کہ نئی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی رکاوٹ بڑے صاف کئی جو قرآن کے اندر پہلے ادب مبین کون ہے؟ ادب کہتے ہیں دشمن کو، مبین کا ظاہر بہت کلیئر کٹ کون ہے؟ شیطان. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ دشمن. تو دشمن ہوا وہ کیا کرے گا؟ تو جہنم ہو جائے گا. دنیا کا دشمن ہوگا وہ جیل پہنچائے گا، جو آخرت دشمن ہوگا کہاں لے کے جائے گا؟ وہ جہنم میں لے کے جائے گا. تو یہ جو شیطان ہے یہ کیا ہے؟ آخرت کا دشمن ہے. تو پہلا دشمن جو ہے ہمارا وہ کون ہے؟ شیطان. یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں کون کرا رہا ہے؟ شیطان. کس نے کہا؟ قرآن نے. واقعہ پورا چیلنج ہے اس کا، ہے یا نہیں؟ ہم نے تو اس سے دوستی کی ہے، کوئی تطویج نہیں اس سے، بولنا چھپایا تم نے قرآن میں. بتا بھی دیا کہ یہ سب سے بڑا واضح دشمن ہے تمہارا، اور یہ دشمن ہے. دشمن کو تم نے چھوڑ دیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ تو کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے ان کو جہنم میں پہنچانا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ فیل کراتے ہیں ان سے، قائم رکھتے ہیں اس پہ، جما دیتے ہیں اس پہ، ہلنے نہیں دیتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو یا خود کوئی گناہ کر رہے ہیں تو کیا سمجھے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ مجھے بولیں کون کرا رہا ہے؟ پھر اسی نہیں بات، نہ کوئی غیر ہے، نہ کوئی ادھر ہے، نہ کوئی آدمی کسی کو گناہ نہیں کرا رہا، کوئی عورت کسی کو گناہ نہیں کرا رہی. کون کرا رہا ہے؟ برخانی پاندی کیوں نہیں پہنتی؟ کچھ نہیں اس کو. یہ نہیں کہ اس ملک میں نہیں، ملک شلک کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا انفلوئنس ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ شیطان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں. قرآن کہاں ہے؟ ہمارے پاس. یہ قرآن پڑھیں سارے، انہی قرآنوں گھرے ہوئے یہیں ہم گناہ کرتے. تو گویا ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں ہم نے جہنم میں جانا ہے. اگر ہم بچنا چاہیں گناہ سے تو قرآن کی ہیلپ پوچھیں کہ یہ شیطان ہے، یہ اللہ واقعی شیطان مجھ سے گناہ کرا رہا ہے، شیطان مجھ سے نمازیں چھڑا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، جھوٹ کھلا رہا ہے، سوٹ کھلا رہا ہے، بھوت جھوٹا بلا رہا ہے. یہ سب کچھ جو تو نے منع کیے ہیں سب میں کر رہا ہوں کام. تو یہ میں اب کیا کروں؟ یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا شیطان. ادھر اللہ تعالیٰ کا علاج بتاتا ہے. تو ٹھیک ہے، شیطان ہوگا، گناہ کرائے گا، یہی ہے تمہیں سب کچھ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، پوری پاڑوں کو ستائے گا. لیکن آتا کیسے ہے؟ چھپایا ہوا نہیں ہے، میں نے سب بتایا کیوں آتا ہے اور کیسے آ جاتا ہے. وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، قرآن بولتا ہے وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نَقَّيِّضْ الشَّيْطَانَ لَهُ هُوَ قَرِينٌ. اللہ نے بتا دیا شیطان آتا ہے، پکڑتا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ ایک ہے، شیطان سے بچنے کے لیے جو تمہیں میں نے چیز دی ہے
تم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اس کو سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں، وہ عمل ہی تم نے ترک کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا رومن یاشین ذکر الرحمان، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ترک کیا ہوا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے ایک شیطان کیسے آتا ہے تو اندر، یہ گناہ کیسے کراتا ہے کہ کیونکہ تم ذکر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ نقید الشیطان، اس پر شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے، کون بتا رہا ہے؟ ایک سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ گناہ شیطان کراتا ہے، وہ کیسے کراتا ہے اور کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ تم ذکر جب نہیں کرتے، ذکر کو لفٹ ہی نہیں دیتے، ذکر کو اہمیت ختم ہوگی تمہارے پاس سے، تو کیا ہوتا؟ نقید الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں تمہیں، شیاطین دم کرو دم و کرین، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے گا، قبر تک سے رہے گا، اور قبر تک جانے کے بعد جب موت آئے گی تو موت کے بعد بھی اسی جگہ ہوگا جہنم میں جہاں تم ہوگی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یقین ہے اس پہ نہیں ہے؟ نہیں، یقین نہیں ہے، پڑھتے ہیں قرآن تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہم سے گناہ کرا رہا ہے، سب کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس سے اگر ہم بچ سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اس کو کوئی چیز بھی شیطان سے تمہیں نہیں بچا سکی، من ان یشرک ذکر الرحمن، کہ اگر تم نے اللہ کے ذکر اس طلب کیا، ذکر کو چھوڑا، ذکر سے غافل ہوئے، تو کیا ہے؟ اسی وقت شیطان حملہ کرتا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ صبح ذکر کر دیا تو بس شام تک بیچ میں ذکر نہ کرو، نہیں نہیں، جو ایک سیکنڈ کے لیے آپ اللہ سے غافل ہوں گے، جو دم غافل فودم کافر، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ایک وقت بھی ایسا انسان کا ہے کہ جیسے وہ غافل ہوتا ہے ذکر سے، اسی وقت شیطان پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، اللہ سے درخواست کر، اللہ والوں کی شان عجیب ہے نا، وہ تو پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ والوں کے سامنے سے، ہٹا دیتے ہیں، آپ مانے نہ مانے ہے ایسے ہی۔ براق میں بیٹھے تھے، خود خیال آ گیا، یہ اللہ، یہ شیطان کیسے دل میں آ جاتا ہے اور کیسے وسوسے ڈال دیتا ہے انسان کو، کیسے گناہ کراتا ہے، مجھے دکھا دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی درخواست کرتا ہے اللہ سے۔ کمال تو یہ ذہن میں وہ سوچتا ہے تو اللہ کیسے سنتا ہے اللہ کے ولی اپنے دوستوں کی باتوں، ادھر سوچے، ادھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے دکھاتا ہوں مجدد، یہ بھی تجھے دکھا دیتا ہوں، اس میں کیا بات ہے، ذکر چھوڑ، ایک منٹ کے لیے ذکر بند کر ذرا، ان کا تو وجود ہی سارا ذاکر تھا، مگر بند کرتا ہوں، انہیں ایک سیکنڈ جیسے ہی ذکر بند کیا، ایک دم دیکھا کہ ایک سب مچھر نہیں ہوتا، مچھر کی شکل کی ایک چیز آئی اور ٹھک سے دل پہ بیٹھ گئی، ان کو نظر بھی آ رہا سارا، دل پہ بیٹھی، ایک سونڈ نکالا، سونڈ انجیکشن کے سونڈ سمجھتے ہیں نا آپ، وہ نکالی، اس نے نکال کے دل کے اوپر ایک دم ماری، کہتے جیسے دل پہ اس نے میرے ماری تو میرے سارے وجود میں وسوسے شروع ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا مجدد وقت، کتنا اللہ کا ولی تھا، کہتے وسافی شروع ہو، میں تو ایک دم اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہٹائے اس کو مجھ سے، اور میں ذکر جاری کر دیا اپنا فوراً، اور کہتے جیسے ہی میں نے ذکر جاری کیا ہو، اب میرے بھائی سوچو ذرا یہ دنیا کا کیا حال ہے، اسی اللہ پاک نے کیا یسکن قیام و قعود، صبح کرو شام کرو، کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو، جو اللہ کا ذکر سیکھ لیتا ہے، جس پہ انگلی لگ گئی اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، وہ ذاکر ہے۔ کتنا بڑا فیض ہے یہ، کہتے ہیں یہ سب جو اللہ والے ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، یہ سارے جو سلاسل چلے ہیں، یہ اسی لائن کو لے کے چلے ہیں کہ قیامت کے لیے
بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، شیطان کے بڑے بڑے حملے ہوں گے. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا کہ ہر حالت میں ان کو ذاکر ہونا چاہیے، کیونکہ دن جیسے جیسے زمانہ جا رہا ہے خراب ہوتے جا رہا ہے. تو اللہ نے ایسے انسان بھیجے، اپنے دوستوں کو بھیجا، انہوں نے ایسی وسائل اور ایسے اللہ کے چیزیں انسانوں کو دی کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ان کے وجود پر، اور شیطان سے وہ لوگ بچتے چلے گئے. اس لیے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں. اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہم جنت کی طرف چل رہے ہیں، اگر ہم گناہ کریں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بالکل حقیقت میں جا رہے ہیں. اور جب تک کوئی انسان وَمَن يَعْشُ الرحمن، جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے بھاگے گا، غفلت کرے گا، روح گردانی کرے گا، ہو سکتا ہی نہیں اس میں شیطان نہ ہو، تصور ہے ہی نہیں اس میں شیطان نہ ہو. تصویر والا ذکر نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب تک تصویر کرتے رہیں گے شیطان نہیں آئے گا. جہاں آپ نے تصویر رکھی ٹھک شیطان. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نے صبح بھی ذکر کیا تھا، حضرت کے پاس بھی گئے تھے ذکر کرنے. تو حضرت جی کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرو. ایک جگہ نہیں، 7 لطائف دیے اندر ذکر کرنے والے انسان. سنرہم آیاتنا لک، میں نے نشانی رکھی ہیں آسمانوں پہ بھی، باہر بھی، فی انفسکم، تمہارے اندر بھی رکھی ہیں، حتی تبین بہا، تاکہ تم حق پہچان جاؤ، حق تک پہنچ جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. ہم ذکر ہی نہیں کرتے، نہ عورتی کرتے ہیں. تصور بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر نہ کرے وہ کہ میں شیطان سے بچاؤں. سب سے بڑا شیطان. اب نشانی سمپٹمس کیا ہے کہ یہ شیطان کے اندر، اس پہ شیطان سوار ہے. بڑی آسانی ہے، قرآن نے آگے پھر بتایا. اسی کو پڑھیں نا آیت کو. آپ کہتا ہے جب شیطان جمع ہوتا ہم وہ کریوں، ہم اس پہ اس کے نزدیک کر دیتے ہیں، اس پہ جما دیتے ہیں اس کو. پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ یصدون عن سبیل اللہ. سبحان اللہ. پہلا کام سنتے وہ اللہ کے راستے سے اس کو روکتا ہے. جب کوئی کسی انسان کو دیکھیں اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، سستی کر رہا ہے، نہیں کرتا کام، نمازوں میں، روزوں میں، حجوں میں، نیک کاموں میں چل ہی نہیں رہا ہے، گندا ہوا ہے، ٹھنڈا پڑا ہے، فوراً سمجھ جاؤ کہ شیطان نے پکڑ لیا اس کو. اس کو نشانی بتا. یہ نشانی ہے کہ شیطان جمع ہے اس کے ساتھ. اور کوئی نشانی نہیں. کھائے گا، پیے گا، دکانیں چلائے گا، کاروبار چلے گا، پیسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے؟ اس سے اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت. یہ پہلی نشانی یہ بتائی، یہ سمپٹمز بتا رہے ہیں اس چیز کی. کچھ جھگڑنے کی بات ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس آپ کا بیٹا ہے، گھر والے ہیں، کچھ ہے، آپ وہ کام نہیں کرے، نماز، سمجھنے شیطان نے جینا ہے کہ اس کے اندر پہنچ گیا، اس کو بولا جائے نہیں ختم. یہ شیطان نے شروع کر لیا. یہ قرآن بتا رہے کہ پہلی نشانی بتایا کہ یصدون عن سبیل اللہ، روکتا ہے اللہ کے راستے، بس روک دیا اس کو. کتنا زور لگا لیں سمجھیں. آگے قرآن بتایا کہ آپ ان کو کتنے سمجھا لیں وہ سمجھیں گی نہیں، کیونکہ شیطان مسلط ہو گیا اس پر، بڑھے گا نہیں آگے. بیٹا ہوگا، گھر والی، آپ کی بیٹی، بیٹے، بوٹے، جو بھی کچھ بھی ہیں، کیوں نہیں چڑھتے؟ کہ شیطان نے اس پر اللہ کیا کی، تو شیطان چڑھ گیا. تو شیطان جب تک شیطان کو نہیں نکالیں گے یہ تو پھر جہنم کی طرف جا رہے ہیں ٹھنڈے ہو کے، اور آپ کو بھی لے کے جائیں گے. واحد ایک علاج اس کا ہے کہ شیطان کو نکالو. شیطان کس سے نکلے گا؟ اللہ کہتا ہے ذکر اللہ سے نکل سکتا ہے. نہیں صحیح بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آئی بات کہ آج دنیا کیوں یہ کام کر رہی ہے؟ مسلمانوں کیوں حال ایسے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ بڑی بڑی مذہبی جگہوں کو کیا ہو گیا؟ تو سب سے بڑا ہاں مذہب کا ہمارا اڈا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ وہاں کیا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ خرافات کیوں اتر آئی ہیں؟ اب کیا نشانی بتا رہے ہیں؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جہاں ایسی چیزیں دیکھو تو وہاں کیا سمجھ جاؤ؟ شیطان پہنچ گیا ہے، شیطان نے جکڑ لیا ان لوگوں. اور پھر انہم مہتدون، یہ قرآن بتاتا ہے کہ دوسرا اس میں کیا کہے گا کہ اس کے بعد یہ ہوگا ضدیت ہوگا کہ میں تو بالکل صحیح ہوں.
ہم سیدھے راستے پہ ہیں. جو سیدھے ان کو کہا یہ پاگل ہے, ان کا دماغ خراب ہوا ہے. ان میں موتی قرآن دیکھیے کتنی وجہ بتائی ہیں کہ جب آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ ایک تو کر بھی غلط کام رہا ہے اور دوسرا کہ میں صحیح ہوں یار, میں صحیح ہوں بھائی, یہ پاگل دماغ خراب ان لوگوں کدھر لگے ہیں یار, کیا کر رہے ہیں یہ کام آج ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنا پرسنٹ ہے آپ مجھے بتائیں, سمجھدار لوگ بیٹھے. میں تو کہوں 99% یہ چیز ہے, 99% یہ چیز ہم صحیح ہیں. پاگل ہو گئے تم. یہ شیطان, سمجھ رہے ہیں بات؟ آگے چلو. شیطان بڑا دشمن ہے, لیکن وہ تو اس سے بڑا ایک اور چیز ہے جس کو شیطان نے الٹا کر دیا. بولے سبحان اللہ. اس نے تو شیطان کو شیطان بنایا ہے, اس سے بڑی چیز ہے. اللہ کی تخلیق دیکھیں آپ کیسی ہے. وہ اللہ کی تخلیق ہے, جیسے ہم تخلیق ہیں, کائنات وہ بھی تخلیق ہے. شیطان اس کی وجہ سے شیطان بنا ہے, وہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں گناہ کراتی ہے. اچھا یہ سب چیزیں ہمیں کیوں دی؟ یہی تو لتا, یہی تو ہمارا امتحان ہے. سبحان اللہ. جنت کیسی مل جائے گی آپ, انہی میں گری ہوئی ہے جنت میرے دوستوں. بہت آسان ہے. آپ مجھے بتائیں گے ذکر کرنا مشکل ہے؟ جلدی بتائیں گے مشکل ہے. تو خدا ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے جنت کو. آج آپ سچے دل سے ہمارے گھر میں بچے بہن سب اللہ کا ذکر شروع کر دیں, کسی شیخ کی بات ماننا شروع کر دیں, الحمدللہ جنت آ گئی. شیطان کی ایسی کی تیسی, وہ کہاں آ سکتا ہے گھر کے اندر؟ اس کی ضرورت کوئی نہیں. اچھا شیطان جو ہے نا, اس کی ایک حد ہے, یاد رکھیں. بس یہیں تک آتا ہے, وہ زور لگاتا ہے, دھکے دیتا ہے, اس سے شیطان کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایک دم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اصل تو دشمن جو کچھ اور ہے, جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ نفس ہے انسان. وہ اصل دشمن ہے. شیطان کو بھی نفس نے شیطان بنایا. وہ کیسے؟ پڑھیں قرآن ہی بتا رہے آپ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سزا اس کو یہ سزا سے نہیں ملی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. یاد رکھیں, اللہ خود بتا رہا ہے. نہیں, میں نے کیا, اللہ کہتا ہے میں نے کہا سجدہ کر, اس نے سجدہ نہیں کیا, بلکہ کیا اس نے کبر کیا. ہے یہ نہیں آیت, یہ 2 جگہ 3 جگہ پر ہے کہ میں نے اس کو کہا سجدہ کر, اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ کبر کیا. اس کبر کی میں نے سزا دی ہے, اس کو میں نے شیطان بنایا ہے. سبحان اللہ. تو کبر اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس کے اندر تھا. اس کے نفس نے اس کو کہا کہ تو سجدہ نہ کر, تو بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب ایک نقطہ سننے بڑی زبردست. شیطان نے سجدے کا کوئی چکر نہیں تھا, سجدے کی لڑائی نہیں تھی. اصل معاملہ یہ تھا کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے. تو اللہ نے اس پہ سزا دی, اس بات پہ سزا دی کہ تو اپنے نفس کو مانتا ہے, میرے حکم کو نہیں مانا. تو اس میں کیا تھا؟ ایک نفس کی بہت بڑی بیماری تھی. نفس نے اس کو مجبور کیا, تو اللہ نے اس کو شیطان بنا دیا, ابلیس کر دیا. وہی نفس ہمارے اندر موجود ہے جس سے شیطان بنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیطان تو ذکر سے مار دیا ہم نے, لیکن اس سے بڑا ایک دشمن جو نفس ہے, وہ تو سارا کام وہی کرتا ہے. کیوں؟ اس نفس میں تو سارا کچھ اس نفس کے اندر ہے. کبر ہے, رے ہے, دکھاوا ہے, عجب ہے, اتنی بڑی بڑی چیزیں, شرک ہے, سب کچھ اس نفس کے اندر موجود ہے تو انسان کو کھلاتا ہے. ایسی نہیں جنت میں نہیں میرے بھائیوں. ذکر تو کر کے ٹھیک, نفس کو کیسے ماریں؟
یوسف السلام کیا اٹھے کہ اللہ تعالیٰ بچائے اس نفس سے. نفس لما ہے یہ کیا نفس ہمارا جو ہے بسو اس کا کام ہی یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے, مجھے کھینچ رہا ہے برائی کی طرف تیرا نفس مجھے. سبحان اللہ. وجود انسان کا نفس موجود ہے. اس نفس کا یہ کون سا نفس ہے؟ دعوت بھی صرف وہ گناہ کی دے گا آپ کو. شیطان تو دعوت دے سکتا تھا آپ کو, دکا تھوڑا دے سکتا تھا, لیکن نفس جو ہے وہ تو اس سے آگے ہے. وہ تو پکڑ لیتا ہے آدمی کو, وہ جانے نہیں دیتا, وہ کروا کے چھوڑتا ہے وہ کام. شیطان تو ٹوک 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 کر ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن نفس آپ سے چھوڑ دے. چل دیکھ لینا یار کیا فرق پڑتا ہے, چل دیکھ یار آج دیکھ لیتے ہیں, کل توبہ کر لیں گے یار. پھر آپ نہیں یار میں یار پاگل کون کر لیں گے یار, پھر تم نماز تو پڑھی ہے نا تم نے, خیر ہے یار. کراتے کراتے وہ کام آپ سے کرا کے چھوڑتا ہے. زنا کی طرف لے کے جائے گا. پلان کون کرتا ہے یہ بھی یاد رکھیں, تم دوست ہے نا, پلان کر کے بھیجتا ہے صرف شیطان. تو انسان ذاکر تو ہے ہی نہیں, وہ اس کو پکڑ کے شیطان اس کو پلان کرتا ہے کہ اس کو پکڑ اس کو زنا کی طرف لگا, کہتا بھیج میں پاس. بس شیطان اس کو پھر کیچ کرتا ہے, بس پھر شیطان وہ نفس چپک جاتا ہے اس کو. نفس لم جو ہے امارہ خطرناک, اس کے سمپٹمز کیا ہے؟ جس کے اندر نفس ہمارا کام کر رہا ہے, مشرک کرتا ہے, ریا پیدا کرتا ہے, تکبر پیدا کرتا ہے, حسد پیدا کرتا ہے, عجب پیدا کرتا ہے. خاص یہ کہ سب سے بڑی بیماری شرک. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں, تھوڑی بڑی باتیں سنیے بزرگ سے آپ بتا رہا ہوں. شرک دو قسم سے ہوتا ہے میرے بھائی. شرک کی بھی دو قسمیں ہیں, غور سے سن لینا. اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دوں گا, کس کو معاف نہیں کروں گا؟ کس کو؟ شرک. تو میں اور آپ بچے ہیں شرک سے. سبحان اللہ. کسی میں نماز پڑھتے ہیں. شرک دو قسم کے ہیں. برانا مانا یہ بات کہ حساب کتاب والی باتیں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں نا شرک, ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہیں پکے. شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک شرک جو ہے صورتی ہے, ایک شرک حقیقی ہے. شرک صورتی کیا ہے؟ ظاہر ہے, جو یہ بت پرست ہے, یہ درخت پرست ہے, یہ سنا پرست ہے, یہ اس کو پوجا ہے, یہ انسانوں کو پوجا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ شرک صوری ہے. نظر آ رہا ہے سامنے, نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بولے سبحان اللہ. مشرک ہے, دیکھو یہ اس کو بت پوچھ رہا ہے, مشرک ہے یہ فلاں چیز کو پوچھتا ہے, مشرک ہے انسانوں کو فلاں کو پوچھتا ہے, اس کو خدا بنا لیا, اس نبی کو خدا بنا لیا. ظاہر ہے یہ کیا ہے, ہم اس کو شرک کہتے ہیں. شرک, لیکن شرک سوری ہے. یہ شرک اس میں صرف کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو ظاہر شرک کر رہے ہیں, پوج رہے ہیں لوگوں کو, مشرک ہیں. لیکن شرک حقیقی کے اندر ہر آدمی شامل ہے. بولے سبحان اللہ. شیطان ہوا نا, مشرک نہیں ہوا, ہوا ہی نہیں ہوا. اس کے اندر سارے شامل ہیں شرک حقیقی کے اندر. وہ کیسے؟ وہ نفس سے ہمارا شرک کراتا ہے انسان سے. شرک ہوتا کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کو رد کر کے انسان نفس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے, اور ایسے تسلیم کرتا ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوتی, شرمندگی نہیں ہوتی, اس پہ ڈٹتا ہے. وہ کہتا ہے ضروری ہے یہ چیز کرنا, اگر نہیں کروں گا تو کام نہیں بنے گا میرا, اگر یہ نہیں ہوتا میری زندگی نہیں بنے گی. ہمیں مجبوری ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے یار, دنیا میں ہم رہنا ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس سے بحث کرتا ہے, مباحثے کرتا ہے, رائٹ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو جم جاتا ہے اس چیز پر, اور کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام. اور ادھر آ رہا اللہ کا حکم آ رہا, اللہ کے رسول کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لا تبطلوا اعمالکم. اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی تم عمل کر رہے ہو شرکیاں کر رہے ہو. کیوں؟ کہ اس میں اللہ رسول کے حکم ہے ہی نہیں, اس کی اطاعت کا اس میں عمل نہیں ہے. نام تم اللہ کے رسول کا ہو, لیکن تم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہو. گاڑی تو رکھی ہے نا جی,
اتنی داڑھی تو یہ کس کا یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، طنز کسی پہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے، سب سے گندا تو میں بیٹھا ہوں انسان، ناراض ہوتے ہیں لوگ، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، ایک مثال کی بات کر رہا ہوں جو عام ہے آج. کتنے نہیں داڑھی، یہ کیا یہ داڑھی ہوتی، یہ نہیں. آج تماشا دیکھیں آپ، ازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، یہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، یہ فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہے، نام تو میں لوں گا، داڑھی ان کی دیکھیں آپ، صرف فرقے میں آ جاتے ہیں، فرقے میں بٹ گئے ہیں ہم لوگ، یہ فلاں بندی، یہ فلاں بندی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اندازہ لگائیں آپ. حتیٰ یہ کہ اب ایک دوسرے کا کلر نہیں پہنتے، گرین کلر نہیں پہنیں گے، کیوں کہ یہ فلاں پہنتا ہے ہم ویسے لگیں گے. بلیک نہیں پہنیں گے، بلیک پہنیں گے تو فلاں لگے، فلاں کا صافہ ویسے لگے گا. اللہ کے بندے، یہ سنتیں ہیں نبی کے کلر ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ کون کرا رہا ہے؟ شیطان نہیں، یہ نفس ہے، یہ شرک کرا رہا ہے. یہ شرک حقیقی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر نفس کے حکم پہ چلے گا، وہ شرک حقیقی میں پہنچ چکا ہے. وہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جو قرآن میں پڑھتا ہے لیکن تدبر نہیں کرتا قرآن کے اوپر. بولے سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ ان کے پاس بیٹھنے کا بڑا لطف آتا ہے، نہ مجھے یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں. یہ جو فکر ہے میں نے کہا اللہ کے پاس بڑا لطف آتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے کتنا لطف آ رہا ہے آج میں باتیں کر رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا میں اللہ والا ہوں میرے پاس بیٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں کلیئر کر دوں بات کو، یہ نا بعضوں کو دیکھو یہ اللہ والا کر رہا ہے اپنے آپ کو، سب کو یہ بڑا اللہ. میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں بھائی، میں تو آپ لوگوں کی جوتی کے خاک بھی نہیں ہوں. یہ تو باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. ایسی کیوں اللہ والے کہاں سے بن گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ شرک، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ نفس کرا رہا ہے انسان کو. ہم شیطان سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کوئی طاقت آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتی کیونکہ اللہ نے صرف شیطان سے بچانے کا ایک ہی طریقہ رکھا. کیا ہے؟ ذکر اللہ. وہی بچے گا شیطان کے جال سے جو اللہ کا ذکر کرے گا. تو نفس امارہ سے کون بچے گا؟ اس کا کیا علاج ہے؟ پڑھو نا پھر قرآن. پھر کون کیوں سنتے پے؟ قرآن تو پڑھو نا، پھر آپ خود پڑھو. افلا تدبر قرآن، قرآن کو پڑھو. یہ سب قرآن ہے میرے بھائی، قرآن ہے. اتنی خطرناک یہ نفس امارہ ہے کہ اس میں نہ ملامت ہے، نہ اس میں کوئی شرمندگی ہے. ڈھیٹ بغیر کسی چیز کے، بے پردہ، ننگا جسم اور بانگ دہل. ہم مسلمان ہیں، ہے یا نہیں؟ جس طرح چاہیں خانہ کعبہ چلے جائیں، جس طرح چاہیں مدینہ چلے جائیں، داڑھی کاٹ کے چلا، کوئی شرم حیا نہیں اور قدم صحیح ہے. جسم کہاں پہ جاتا ہے انسان کا جب دیکھتا ہے کوئی داڑھی کٹے جا کے روزے مبارک کو حاضری دے رہا ہے، کوئی سود خور جا رہا ہے اور کوئی ندامت نہیں ہے، حرام کرنے والا انسان جا رہا ہے اس کو کوئی ندامت نہیں ہے، اللہ والے کے مزاروں پہ جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے، کوئی ندامت نہیں ہے، ان حالت میں جا رہے ہیں. لیکن ڈٹے ہوئے ایک ہم صحیح ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے. شرک حقیقی ہے، اس میں سب شامل ہے. ہم تو بت پرستوں کو مشرک کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تو اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ تم میرا حکم نہیں مان رہے. تم تو ان سے بھی زیادہ مشرک، ان کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں، ان کو تو کہاں پہنچے. تم مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہو، قرآن کھول کے کرتے ہو، رمضان کے اندر کرتے ہو. نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھا، آپ نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز فرض، اور اس کی تو میں آپ کو حدیثیں روز سنتے ہیں، اس پہ کفر اور ایمان کے درمیان والے حصے بتایا. مجھے بتایا کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھر بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی ہے سمٹمز کی یہ نفس امارہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس پہ سوار ہے نفس امارہ. یہ جہنمی ہے، پکا جہنمی، اگر اس نے توبہ نہیں کی صحیح طریقے سے. کسی دو کے منا رہے ہیں. یہ قرآن کھولتے ہیں گٹ کے سارے. یہ تسلیم والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوش والی باتیں ہیں. جاگے انسان، وہ عورت مرد. کدھر ہم کھڑے ہیں؟
جوان عورت ہو، جوان بچہ ہو، گھر میں بیٹھا نماز نہ پڑھ رہا ہو، مسجد میں نہ جا رہا ہو، وہ کہے مسلمان ہوں. مسلمان ہے لیکن حکم کس کا مان رہا ہے؟ کس کا حکم مان رہا ہے؟ رب کا یا نفس کا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سستی ہے جی. اب دیکھیں ٹیکسٹ دیکھیں نفس کی کیسا کر دیتا ہے. نہیں جی ہے تو ٹھیک ٹھاک، بڑا نیک بندہ ہے جی، بڑا بہت یہ ہے، بڑا پخ ہے، بس تھوڑا جی نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ وجہ سستی ہے یا صحیح نہیں؟ ضرور سستی ہے جی. بس دعا کریں جی صحیح ہے، بس فلاں جی ٹھیک ہے. مثبت ہو چکے ہیں نشان. رمضان میں آئیں گے نا جبریل علیہ السلام، ان پہ ٹھپا لگا کے جاتے ہیں. وہ نشان لگتا ہے جو لیلۃ القدر پہ. پھر سناؤں گا انشاءاللہ، باتیں ہوں گی تو پھر بتاؤں گا. اس پہ نشان لگا کے جاتے ہیں کہ جہنم یہ شخص، کہ اس کی اگر ساری وہ چیزیں موجود ہیں جس کو اللہ نے منع کیا تھا، کہ نفس پرست انسان ہے، نفس امارہ اس پہ شامل ہو چکا ہے، اور یہ مشرک ہے. توبہ کر لیں بھائی، توبہ کر لیں. موت کے بعد کی سزائیں تو مشرک کی کیا سزا ہے؟ چیک کرنے کی کیا سزا ہے مجھے بتایا. اچھا آج سن رہا ہوں نا، چھوڑو جی یہ کون ہے جی کہنے والا؟ پیر چھوڑے جی، پیر کی باتوں سے. ایک صاحب کا فون آیا مجھے کینیڈا سے، جاننے والے، اور سو ہو گئے تم ملاقات میں. السلام وعلیکم السلام. ارے بھائی کیا میں سن رہا ہوں، آپ کو تو سنا ہے بڑا تماشا لگا ہے دنیا کے اندر، کیا پیر بنے ہو میاں، کیا چکر؟ اسٹارٹ کیا. میں کہ آپ نے عجیب باتیں سنی میرے بارے میں. بڑا یار تم تو مولانا پیر صاحب یہ کیا چکر چلایا یار، کیا پاگل بنے ہو تم؟ آپ کو بس یار الحمدللہ گاڑی کٹی مطلب مجھ سے عمر میں بڑے تھے، اینک پہنی بالکل ٹائی شوٹ. یہ دنیا پھرتے ہوئے یہ وقت یہ باتیں صحیح ہیں آپ کے بارے میں جو ہیں، ابھی کوئی 3-4 روز کی بات. مجھے کچھ نہیں کہا سید کیا صاحب، باتیں تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، رشتے دار دور سے باتیں تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن چھوڑو کہ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، آپ کوئی پرانی باتیں کرتے ہیں. نہیں پہلے یہ بتاؤ یہ کیا تماشا کیا تم نے کہ دن شن ہو گیا، تم پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کیا. میں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسے یہ بتاؤ، میں کہا چھوڑیں باتوں یار، فلاں دوست کو ہم تھے تمہارے بڑے بھائیوں کی طرح، ارے یار ان کی بات کو انتقال ہو گیا. میں کہیے وہ دوسری تمہاری سسٹر تھی ان کو کیا ہوا؟ ہو انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے جس عمر پہ وہ تھے، جو میں پوچھا ہوں مجھے پتہ انتقال ہی آئے گا. یہ فلاں دوست انتقال، فلاں جی انتقال. نہیں سب کے انتقال ہو گیا، پھر تو میں اور آپ رہ گئے سر. کہتے ہیں ہاں جی میں آپ رہ گئے. آپ کی باری کب آئے گی؟ ابھی لے تھوڑے. ابھی بتاؤں کیا تھا وہ شخص، بہت اچھا سادات میں سے، ایسی بات نہیں، لیکن کیا تھا نفس امارہ نے اس کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، اس سے نکالنا تھا اس کو. کون نکالے؟ یہ سمٹمز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لفظ یہ ہمارا سمٹمز کچھ بالکل صحیح، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا سب کچھ. ارے چھوڑے یار نماز میں کہ وہاں مسجد نہیں، ہاں مسجد میں بہت ہیں یار. اور کیا مسلمان؟ اب آپ سوچ رہے ہیں شرک کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حکم کس پر تھے؟ نفس کے حکم پر چل رہے تھے. شاید میری باتیں سن رہے ہوں، لیکن اب تو اسی وقت معاملہ صحیح ہو گیا تھا پھر ہمارا اسی وقت. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، بس میری فلائٹ ہے یار، میں آج رات جا رہا ہوں، کراچی آئی ہوئی تھی. ہم کہ جا رہے تھے؟ ہاں بس صحیح فلائٹ ہے. چلو 5 منٹ اور سے بات کر لیتے ہیں پھر. ہاں کرو یار بڑے دن کی بات ہے، یہ تو فون کرنا مجھے. میں کہا نہیں 5 منٹ تو مجھے اور دے دو. کہتے ہاں دیتا ہوں. میں کہ پھر میں اور آپ رہ گئے یا پھر اب کیا کریں؟ ہاں یار کہ یہ تو بات سمجھا رہا ہوں یار تمہیں.
وہاں باری تو ہمارے آئے گی اور ہاں باری تو اب کچھ موت ایک ایسی چیز ہے نا، سوچا کہ وہی مر گیا وہی مر گیا. میں کہ چلے ایک کام کرتے ہیں یار، میں چھوڑے ابھی یار تمہیں ایک کام تمہیں پتہ ہے کیا؟ میں کہ دیکھو میں تو ہوں بہت خراب، لیکن تم سے کچھ ارے یار بڑے گناہ ہو. اب دیکھیں کس طرح آیا ہے. پہلے کیا تھا؟ لفظ سے ہمارا تھا نا، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری مثال اسی شخصی نام سے کہ نفس مار کے بعد کیا چیز بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے. تو کہنے لگا جی ہاں وہ تو ہے بڑا معاملہ تو سب ہے. جی بڑا دیکھو اللہ نے کتنا آسانی کی ہے یار. اب تمہاری اتنی عمر ہے، منہ بتائیے 75 سال کے تو ہو گئی آپ، اسی کے قریب. ہاں جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں یار، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ربڑ بنائی ہے، ایسے ڈیلیٹ سسٹم بنایا ہے، 1 سیکنڈ سب معاف ہو جائیں گے تمہارے. ہیں وہ کیسے؟ میں کہ بڑا آسان طریقہ سے یہی تو تھا، مجھے بتاؤ. سبحان اللہ. میں کہ اچھا پھر بات نہیں ابھی بتا دو، میں انتظار کرتا ہوں. انٹرسٹ ہے مسلمان ہوتا ہے بھائیو، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. کسی کو چھوٹا مت سمجھو. ایک بہک گیا انسان، بہک گیا غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے بیچارہ. آپ سے پھر بھی بہتر ہے، مجھ سے تو 1000 درجے بہتر تھا وہ شخص، حقیقت پر تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہا یہ بڑا آسان طریقہ، 1 سیکنڈ میں کیا ہوگا کیا ہوگا. میں تمہارے سارے گناہ معاف، مجھ سے تم 1000 درجے بہتر. تم میرے لیے دعا کرو گے، امت کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا سنے گا، نبی پاک تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تم نیک اور صاف ہو جاؤ گے، فرشتوں میں تمہارا شمار شروع. ہیں یہ کیا کہہ رہے آپ کیا؟ میں قسم مجھے قرآن تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں قرآن. وہ کیسے؟ میں کہ قرآن نے بتائی یہ بات، اس تمہیں پتہ ہی نہیں. یار یہ تو بڑی زبردست بات کہہ رہے ہو پیر صاحب، بتانا مجھے بھی کیا چیز ہے. اب پیر صاحب پہ آ گئے، نام چینج کر دیں گے. چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، جو نام لوگوں دوسروں سے کراتا ہوں آپ سے کراؤں، یہاں کراتا ہوں. میں پھر تم میرے مرید ہو، میں بن جاتا ہوں یار تمہارا مرید. اب میں شیخ بن رہا ہوں، مرید ہوں. دیر نہیں لگی. صرف کہتا ہے لفظ سے امارہ کو جوڑا، مشرک بنا کے رکھتا ہے. اس میں ہو نہیں سکتا صحیح. لیکن جس چیز سے جو علاج اللہ پاک نے رکھے نا، جیسے شیطان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ ذکر اللہ میں. تو اس کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نفس کا. نہیں سمجھے ابھی تک؟ میں نے کہا حضرت چلو پڑھتے ہیں کلمہ. پڑھے. میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، ان کی آواز بدلی، آنکھوں میں آنسو آئے ان کے. میں اب کیا کروں؟ میں کچھ نہیں، ذکر کرو، ذکر دے دو. پھر میں لکھو پین سے، اس کو ذکر سکھایا. پھر میں کیا کروں؟ میں مسجد ہے نا، تو میں کہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں، مسجد میں جاؤں گا. پھر آگے بات کہ یار آپ تو بہت مصروف ہوں گے، میں تو آپ سے مل نہیں سکتا، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں؟ مجھ سے ماما کدھر چینج ہو رہا ہے. دیکھا میں کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں، اب میں پیچھے ہو گیا. نہیں یار ایسا تو نہیں، پرانی دوستی کا واسطہ دے رہے ہیں یار، فون تو مجھے کر سکتے ہو. کہ میں نہیں کروں گا، آپ ہی کریں گے، میرا کام ختم ہو گیا. یہ مثال دی آپ کو، بالکل تازہ مثال دی آپ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے انسان کو وہ ڈھیٹ کر دیتا ہے، وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ہم دنیا میں ہم صحیح ہیں، سب بیکار ہے. قرآن کو ریجیکٹ کرے گا، اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. ریجیکٹ نہیں کرے گا. ڈرتے نا مسلمان پٹی سے نکل جاؤں گا، نہیں بس ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہوا، دنیا جواز معذرت انتہا درجے پہ اڑا رہے گا وہ شخص. تو یہی قرآن کہتا ہے. یہ نشانی کس کی؟ یہ لفظ سے ہمارا کہنا گھسا ہوا ہے. لفظ سے نفس مرتا نہیں ہے کبھی بھی، یاد رکھنا. اللہ نے کیا تخلیق کیا اس چیز کو، نفس مرے گا کبھی نہیں. نفس بدل سکتا ہے، نفس کو بدل سکتا ہے. نفس مر کبھی نہیں سکتا نفس. آپ نے نفس کو مار دو مرے گا نہیں، تبدیل ہوگا.
اچھا اب بات سمجھ آ گئی؟ جب انسان اس پوزیشن پر آ جائے کہ اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ زمانے کو پریفرنس کرتا ہے، دنیا اس کے سامنے مجبوری ہے، حالات مجبوری ہیں، دنیا سب یہ کر رہی ہے، سائنس ایسا کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، مجبوری ہم کرنا پڑتی ہے، ہم لیکن تو بیکورڈ ہو جائیں گے۔ جب یہ تھاٹس اس میں آنا شروع ہو جائیں، اگینسٹ اسلام باتیں شروع ہو جائیں ذہن کے اندر آنا، اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھنے لگے، تو قرآن کہتا ہے کہ لفظ امارہ کے اندر چلا گیا یہ شخص، نفس امارہ سے گرفت کر لیا ہے، یہ سائن ہے اس کا۔ اب اس کے بچنے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح ذکر سے نفس شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ ذکر اللہ۔ اس نفس امارہ سے بچنے کے جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کونوا مع الصادقین، جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی۔ کہ کوئی دنیا کی چیز اس نفس کو ختم نہیں کر سکتی، نفس امارہ سے انسان کو۔ پوری خلق آج اسی پہ قائم ہے، آج پوری امت اس پہ قائم ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے گریٹ زمانہ تھا جس اللہ کے ولی موجود تھے، ہر طرف خانقاہیں تھیں، ہر طرف اللہ کی بازار تھی، ایک عروج پہ تھا وہ زمانہ۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کا، کئی نفس ہمارا کا شکل اب کیونکہ ختم ہو گئی، چیزیں ختم ہو گئی، ذکر کار ختم ہو گیا، خانقاہیں ختم ہو گئی، اللہ والے ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہے؟ نفس امارہ نے پوری طریقے انسانیت کو جگڑ لیا ہے، اور ہر آدمی شرک کر کے اس کے یعنی کیا ہے؟ نفس کو اپنے احکامات کو مانتا ہے اور اللہ کے احکامات کو اس نے ترک کر دیا ہے، ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس نفس امارہ سے نکلنے کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا اس نفس امارہ سے نکلوں، یا کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کسی کی، یا اس کو اس حالت سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس کا واحد ایک طریقہ ہے، کیا؟ صحبت اولیاء اللہ۔ لیکن جو نفس امارہ میں ڈوب چکا ہے وہ اس کو بھی نہیں مانے گا، مجھے میں نہیں مانتا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں اس سے، سب بیکار ہے، بھائی چیز نہیں، سسٹم میں خراب ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتا۔ اتنا زبردست جکڑ جاتا ہے نفس امارہ سے نا کہ مشرک در مشرک ہو جاتا ہے اندر سے۔ اللہ معاف فرمائے، حسب اللہ، اس حالت سے کوئی اس پہ رحم فرما کے کوئی، اور اس کی صحبت اتنی گندی صحبت ہوگی اس آدمی کی کہ جو اس کی صحبت میں بیٹھا وہ بھی گیا۔ یہ یاد رکھنا بات، جب کسی انسان کو دیکھیں اس حالت پہ پہنچ چکا ہے وہ کہ اپنے نفس کا حکام کو سب سے افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل رائٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سند سمجھتا ہے، فائنل سمجھتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، اپنی سب سمجھ جاؤ، آدمی نفس میں ڈوب گیا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی گیا سمجھو گے، اور اس کے رنگ میں رنگ کھینچ لیتا ہے اس کو۔ ایسے انسان کی صحبت سے بچنا بچنا بچنا، یہ قرآن کہتا ہے، خبردار ہونا، تباہ ہو جاؤ گے، ویری ویری ڈینجرس انسانیت کے لیے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ ایسے انسان پہ دو کہ کاش وہ صحیح ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو اس شخص کی بات بتائی۔ اگر میں غصہ کر جاتا، ناراض ہو جاتا، جا بھاگ، تو کون ہے، مجھے تو پیر کرنے والا کون ہے، فلاں، بات ختم ہو جاتی ہے نا، ختم بات۔ میں برا مانتا، مجھے برا کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، لیکن میں ہنس رہا ہوں، میں کہوں کوئی بات نہیں، چھوڑیں اس بات کو یار، چلو مجھے یہ فلاں چیز بتاؤ، مجھے پتہ اس کا علاج اس میں ہے، اس کا قصور نہیں ہے بیچارے گا، اس کو نفس امارہ نے پکڑا ہے، اس کو حالات میں جکڑا ہوا ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس انسان کو۔ یہ اسلام کیا ہوا، محبت کیا ہوئی؟ وہ بھٹ گیا بیچارہ، بہک گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، جکڑ لیا اس کا نفس امارہ نے، شیاطین نے جکڑ لیا اس کو اچھی طریقے سے، اس کو نکالو بھائی، اس سے محبت کرو، پیار کرو، اس سے دشمنی کیوں کرتے؟ چلو گالی دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگنور کرو اس چیز کو، اس کو دیکھو کہ نبی کی امت میں سے ہے، اس کو نکالنا ہے ہم سے، لیکن اس کی صحبت کو اختیار نہ کرنا، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرنا، سمجھ جانا یہ نفس امارہ ڈوب چکا ہے،
تو علاج کیا بتایا قرآن نے؟ کونوا مع الصادقین. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب صحبت میں جاتا ہے یہ شخص جو اتنا ڈوبا ہوا ہے، صدی سب کچھ مشرک بن چکا ہے، شرک میں چلا گیا ہے، اور جیسے ہی وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے تو صحبت میں اللہ نے تاثیر وہ رکھی ہے. کیا شعر ہے، کتابوں میں دیکھی کیا تو جو نگاہ اولیاء میں دیکھی یاد نہیں آ رہا، شعر ہے نا ایک شعر بڑا مشہور، کہ وہ تاثیر اور کرنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے صحبت کے اندر. کائنات چلی صحبت سے، صحابی بنے صحبت سے، تبا تابی صحبت سے بنے، تابعین تابعین، یہ سارا سلسلہ صحبت سے چلتا چلا. تو آج اس دور کے اندر سب سے سخت ضرورت یہ ہے کہ کوئی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجیے. سب سے بڑی ضرورت ہے، ورنہ اور نفس سے ہمارا سے نہیں کر سکتا. جیسے ہی وہ صحبت میں جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا شارٹ بات ہو رہی تھی نا، تو جیسی وہ میں نے مثال دی آپ کو، جیسی ہی وہ صحبت میں جاتا ہے کسی اللہ والے کی، تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ نے انتظام کیا کہ ایک دم صحبت اثر کر کے اس میں کچھ چیزیں منعکس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے اندر کوئی چیز اللہ تعالیٰ جو اس کی سوچ کو بدلتی ہے، اور ایک دم اس کے تھاٹس جو ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس میں ایک نور اور سمجھ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ پہلی تبدیلی آتی ہے اس شخص کے اندر کہ وہ نفس امارہ جو اس کے سوچ کو ختم کی ہوئی تھی، جو اللہ کی طرف جانے نہ دیتی تھی، جو اس کو حق سوچنے نہیں دیتی تھی، جو اس کو تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی، ایک دم اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دم جس طرح اس نے کیا، بعض پہ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کسی پہ سال لگ جاتے ہیں، کسی 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن صحبت میں لگا رہے، صحبت نہ چھوڑے. وقت کی ضرورت ہے، ٹائم چاہتے ہیں، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال، 15 سال. حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ نے 45 سال، کتنے سال؟ 45 ایئرز اپنے شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، ان کے 45 سال ان کے وضو کے پانوں کو سر پہ لے کے ان کے ساتھ سفر کرتے تھے میلوں میلوں دور. 45 سال خدمت کی اپنے شیخ کے نام. کہتے ہیں جب جا کے مجھے جذب اختیار میں نصیب. 45 اتنے بڑے شیخ تھے خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ، ان کی بات بتائیے. تو واسطہ وقت لگتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل، یہ منٹوں میں نہیں ہوتا کام. یہ دنیا ہے اس لیے ہمیں بھیجا اس لیے گیا کہ ہم اپنے آپ کو فنا کریں اس کام کے لیے. یہ کھانے پانے ٹکانے کے لیے نہیں ہم آئے، ہم تو یہ فنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آئے. یہ چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، نفس ہمارے سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے فائٹ کرنی ہے، ہم نے ان سے لڑنا ہے، ہم نے اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آئے، اور کامیاب ہو کے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. دیٹ از واٹ آف اٹ. روکھی ملے سوکھی ملے نہ ملے، مکان ہو نہ ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، بیوی ہو، کچھ ہو نہ ہو، لیکن اس کام پہ لگ جانا چاہیے انسان کو جو دائمی چیز ہے. اس فکر میں پڑ گیا یار میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام کمپلیٹ نہیں ہوا، میرا یہ چیز نہیں بن رہی، فلاں چیز، وہ تو پھر رک گیا آدمی، وہ محنت نہیں کر سکتا، وہ چل ہی نہیں سکتا. یہ صبح ذکر میں کیسے ہوں مجھے فلاں کرنا پڑتا ہے، شام کو میں کیسے ہوں یہ کرنا پڑتا ہے، دوپہر کو مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، نماز میں کیسے پوری یہ وہ تو رک گیا. ہمارا کام ہے کہ ہر وہ کام ہم نے کرنا ہے جس سے ہم اللہ کو پالیں اور آخرت کو پالیں. ہمارا مقصد ہی ہے اس دنیا میں سر. اگر یہ مقصد ملتا ہے، دوسرا مقصد کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کسی کو لے جاتے دیکھا ہے آپ نے کہ بینک بک آپ نے کسی کے ساتھ میں ڈالی ہے، کور میں چیک بک ڈالی ہے، کارڈ ڈالا ہے، ٹیلی فون کسی کا رکھا ہے اندر، کسی انگوٹھی سونے کی ڈالی ہے؟ نہیں، بلکہ عبرت کے طور پر وہ ساری چیزیں اتار لی جاتی ہیں اور تقسیم کر دی جاتی ہیں کہ تیری کہاں سے تھی.
یہ ہڑت میں وہ تیرے باپ کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دے اس کو، چاچا کو دے، ماما کو دے، فلاں کو، یہ اس کو تقسیم کر دے، بالی اس کو دے دے، سونا اس کو دے دے. تیرا کچھ بھی نہیں تھا، تیرا تو صرف ایک ہی تھا مقصد کہ تو آج صحیح کام کرتا تو آج میرے ساتھ ہوتا. آخر کیسے مقصد کو ضائع کیا ہم لوگ. کون آج لے کے جاتا ہے مجھے مکان؟ کوئی مکان لے کے گیا، کوئی دکان لے کے گیا، کوئی کاروبار لے کے گیا. کیوں ڈھیر ہیں یہ؟ کس لیے بنائے ڈھیر اس چیزوں کے؟ ہم نے ایک سانس بھی ہمارا ایسا نہ گزرے جو جس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہ ہو. یہ بیوی، بچے، اولاد، یہ ساری چیزیں رکاوٹیں نہ رکھی ہیں، ان کو توڑتے چلے جاؤ اور میرے پاس بھاگتے چلے جاؤ. رسول اللہ، بھاگو بھاگو اپنی طرف، موت تمہاری طرف پیچھے لگی ہے، جلد تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. کیا کہ لفظ امارہ کو بناؤ، چینج کرو اس کو. کس سے؟ لفظ لمامہ پہ لے آؤ اس کو. سبحان اللہ. جب انسان اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ لفظ امارہ جو ہوتا ہے ضدی ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو پسند نہیں کرتا چیز کو، وہ کچھ بھی اپنے نیچے ہونے نہیں دیتا اپنے آپ کو. غصہ، تکبر، بکواس، اس کے اندر سارا غصہ ہوتا ہے. تمام بلائیں ساری نفسیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ نفس. گالی کیوں نکالتا ہے؟ نفس. شہوات کیوں کرتا ہے؟ نفس. یہ سارے نفس کی چیزیں بیماری ہیں، سب اس میں گھسی ہوتی ہیں، فل ہوتا ہے. تو جیسے اللہ والے کے پاس جاتا ہے اس میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. پھر سبحان اللہ، چینجز آنا شروع ہوتی ہیں، بدلتا ہے، غصہ بھاگتا ہے، کبر نکلتا ہے، عاجزی آتی ہے، حلم آتا ہے، محبت آتی ہے، دشمنی نکلتی ہیں، برداشت آتا ہے، ضد نکلتی ہے. اور سب سے بڑی چیز اب اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ کیا آئے گی؟ سبحان اللہ، ندامت. سبحان اللہ. جب اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے انسان، دیکھیں پہلے گناہ کرتا تھا، وہ چھوڑو جی کیا کریں، مجبور ہیں جی، دنیا میں کرنا پڑتا ہے جی، نہ کرتا کام. پھر جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے، نہیں یار مجھ سے گناہ ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، مجھے گناہ نہیں کرنا. جب یہ کیفیت آئے تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اس کا نفس چینج ہو چکا ہے، اب یہ نفس لمامہ بن چکا ہے. لمامہ کس کے؟ دونوں قرآن کے لفظ ہیں. نفس لمامہ کیا چیز ہے؟ ندامت. جس نفس میں ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے اور احساس پیدا ہو جائے کہ یار میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ پھر بھی ہوں گے لیکن ان گناہوں کے بعد شرمندگی آنا شروع ہو جائے، احساس ہو جائے. پہلے جب دیکھتا تھا ٹیلی فون ننگی پکچر دیکھتا تھا، جائز سمجھ کے دیکھتا تھا، کوئی بات نہیں مجبوری ہے. اور اب جب دیکھنا شروع کر تو اللہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اب جب دیکھے گا اس کو شرمندگی ہونا شروع ہو جائے گی، یا مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا بہت غلطی ہو. اور جب یہ احساس بڑھنے جائے گا پھر اللہ کی طرف توبہ کے لیے بڑھے گا، استغفار کی طرف آ جائے گا. سبحان اللہ. اور شیخ کی صحبت اس کو وہاں تک پہنچا دے گی، سبحان اللہ، کہ وہ مجاہدات پہ لگ جائے گا. پھر ہر کام اللہ کی طرف قدم اٹھانے اس کے بہت آسان ہو جائیں گے، اس کے ساتھ بھرنا شروع ہو جائے گا. وہ کام اس کو بڑا مشکل لگتا تھا پہلے کہ میں کیسے کروں گا، جا نہیں سکتا. تو جب یہ اس کو آسان ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی طرف بڑھنا آسانی شروع ہو جائے، گناہوں پہ ندامت آنا شروع ہو جائے، توبہ استغفار شروع ہو جائے، گریہ شروع ہو جائے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا، اب نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ اور وفا شروع ہو جائے، سمجھے اس کا نفس اب لمامہ بن چکا ہے. تو وہ کامیابی کی ترقی کی طرف چل پڑا ہے وہ شخص، اب مالا سے نکل گیا، ختم ہو گیا اس کا مالا. میری باتیں سمجھیں آپ؟ یہ سائن بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی اپنی کیفیت کو خبریں دیکھنے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، کہ ہم میں ندامت آ گئی گناہوں کے بعد، شرمندگی آتی ہے، کسی سے ہم نے کچھ زیادتی کی اس سے معافی مانگنے دل کرتا ہے، کسی کو گالی نکال دی معافی مانگنے دل کرتا ہے، کسی ہم نے بے عزتی کی معافی مانگنے دل کرتا ہے، کسی بڑے کو برا کہہ دیا، چھوٹے کو برا کہہ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیا، حقوق کھا لیے، حرام کھا لیا، دل کہتا ہے پہلے وہ چلو خیر ہے یار، اس کیا فرق پڑتا ہے یار، چلتا ہے سب ٹھیک ہے یار. اب دل نہیں کرتا وہ کہنے کو، کہتا ہے نہیں یار یہ غلط ہے کام، مجھ سے غلط ہو گیا کام، ٹھیک ہے کیا یہ گناہ میں کر رہا ہوں، مجھے گناہ چھوڑنا چاہیے،
ابھی سے احساس پیدا ہو گیا تو سمجھے آپ لفظ لمحوں پہ اتر آئے ہیں. شیخ کی صحبت کام کر رہی ہے. شیخ کی صحبت کام کر رہی ہے. جس کی کوئی گارنٹی 100 سال میں کام کرے، 50 سال میں کام کرے، 10 سال میں کرے. الحمدللہ کیا ہوگا، میرے جلدی کام کرنا شروع ہو گیا میرا کام. شیخ کی صحبت کی برکت سے میں نے داڑھی پوری رکھی، شیخ کی صحبت سے میں نے گناہ چھوڑ دیے، شیخ کی صحبت سے میں نے اپنے لباس کو صحیح کر لیا، شیخ کی صحبت کی وجہ سے میں سنت پہ چلنے لگا ہوں. یہ کیا ہوا؟ نفس لمامہ کی طرف آنا شروع ہو گیا. اب اس کیا ہوگا کہ اگلا کام اس کا اب کیا ہوگا؟ اب وہ مجاہدات میں آنا شروع ہو جائے. مجاہدات کیا؟ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کا مطلب نہیں کہ رات کو جاگنا شروع ہو گیا اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے. نہیں 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 نہیں. اب اس کا کام کیا ہوگا کہ ناؤ ہی لرنڈ ہاؤ ٹو فائٹ ود نفس. اس کو اب سمجھ آ گئی کہ اب میں نے شیطان اور نفس سے لڑنا کیسے. ناؤ ہی از ریڈی ٹو فائٹ دیٹ. اب وہ سے جب نفس آیا اس نے اس کو چکر دینے کی کوشش کی، وہ اب اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. ناؤ از اے پاورفل. اس لڑائی کا نام جو ہے یہ مجاہدہ ہے. کیونکہ نفس مرتا نہیں ہے، نفس دبتا ہے، وہ پھر نکل آئے گا اوپر سے آپ کو، پھر آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے گا، پھر آپ کو چوری کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ اب آپ نفس سے ہمارے سے نکل چکے ہیں، صحبت شیخ کام کر رہی ہے، تو اب اس سے فائٹ کریں گے، جھگڑا کریں گے، اس کو نیچے کریں گے. آپ کبھی وہ آپ اوپر، کبھی وہ نیچے، کبھی آپ اوپر، حتیٰ یہ کہ اس مجاہد میں چلتے چلتے انشاءاللہ مکمل طور پر آپ اوپر ہو جائیں گے. That is the stages. نہیں سمجھ بات؟ اس میں جو گورا گیا وہ نفس امارہ سے، ایک دفعہ بندہ نفس امارہ سے نکل آیا، اللہ کی قسم وہ بڑھنا شروع ہو گیا ترقی پہ، پھر جھکا نہیں. اس کی کیا نشانی کہ نفس امارہ سے نکل آیا؟ یہ اس کی کیا نشانی؟ اس کی نشانی یہ کہ کسی اللہ والی کی صحبت میں پہنچ گیا ہے. پھر نہ گھبرائے، دنیا کی چیزوں سے کبھی نہ گھبرائے. ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے دوستو. ڈپریشن نام اپنا ہے. ڈپریشن نام ہے نفس امارہ کے اندر ڈوبنے کا. اس میں دبا ہوا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ جاتی ہے، میرا ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے وہ، کیونکہ نفس امارہ کے اندر ہے. لیکن جب نفس لوامہ بن گیا شیخ کی صحبت میں تو اطمینان سنا، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے یار خیر ہے، خوش ہو. تو یہی بیماری ہے نا، خیال ہے یار مولا کر رہا ہے، چلو اور ذکر کرتے ہیں، خود ہی صحیح ہو جائے گا. معاملہ یہ صحبت اثر کرنا شروع ہو گیا اس میں. اگر پیچھے ہوا نفس نے پھر اس کو پکڑ لیا اور دھکیل کے لے گیا، اب وہ کشتی لڑے گا، کشتی لڑ کے پھر واپس آ جائے گا. الحمدللہ یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ ہی از ناٹ ان دا نفس الامارہ ناؤ، ہی از ود دا نفس اللوامہ. صحبت شیخ از ورکنگ ناؤ فار ہم. جو ڈوب کے پھر آیا، گر کے پھر اٹھا، سمجھیے کامیاب شخص جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. کوئی غلطی نہیں. ایک دفعہ چلا گیا آدمی، لڑائی شڑائی ہوئی، پھر نفس نے اس کو پکڑ لیا، پھر غائب ہو گیا، لیکن اس نے پھر جھگڑا کیا اس کے سامنے. اس کا تو کدھر لے آیا؟ پھر پلٹ کے پھر 10-15 سال کے بعد پھر واپس آ گیا، 5 سال کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد. سمجھو اسٹل ہی از ورکنگ فار دا نفس. اور یہ کامیاب ہے شخص، ڈوبا نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں. جیسے ہی دوبارہ صحبت میں آئے گا شیخ کی، پھر اس کا نور آنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر. تو یہ فائٹ جاری رہتی ہے، حتیٰ یہ فائٹ کرتے کرتے اس میں عرصہ لگتا ہے انسان کا، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ نیچے، کبھی نفس اوپر، کبھی یہ نیچے. لیکن کیا ہے؟ صحبت شیخ نہیں چھوٹتی اس سے. سبحان اللہ، یہ مین چیز اصل. سمجھ آ رہا ہے آج کا لیکچر میرا آپ کو؟ اچھی بات ہے. جس کو اچھا لگ رہا ہے ہاتھ تو کھڑا کریں اور سمجھ پسند آ رہی ہے میری باتیں. ماشاءاللہ. چلیں ناراض تو کوئی نہیں. سب ہم الحمدللہ ناراض ہونے کی بات نہیں، میری باتوں کو غور سے سنا کریں. میں طنز کسی پہ نہیں کر رہا، برا کسی کو نہیں کر رہا. آپ سب میرے بچے ہیں، آپ سب سے پیار کرتا ہوں، بے شک کو گندا ہے، اچھا ہے، جو کچھ بھی ہے. ناراض نہ ہو، میں آپ سمجھ کی بات کر رہا ہوں. تو صحبت شیخ کتنی قیمتی چیز ہے الحمدللہ، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. کیونکہ پھر آپ کو نفس لے جائے گا پیچھے، یاد رکھیں. تو بچائے گی کیا ہوں آپ کو؟ صحبت شیخ بچائے گی. وہاں آتے رہے آپ ٹوٹے دل سے ہیں، جیسے بھی ہیں، پیچھے بیٹھ جائیں، آگے بیٹھ جائیں، انہوں نے چھڈو.
پھر آپ حشاش بشاش ہونا شروع ہو جائیں گے الحمد سمجھے بات. تیسری اسٹیج آج صحیح رات بٹھانا ہے میں نے آپ بیٹھیں گے. یہ رجب شروع ہو گیا نا, رمضان کی تیاری ہو رہی ہے, اب یہ ساری برکتیں آ رہی ہیں رمضان کے لیے. نہیں کیسے چکر سے بٹھایا میں نے آپ, اس لیے کہ برکتیں ہیں ہمارے پاس. رجب بھی شروع ہو گیا, تو مجلسیں ایسی ہوا کریں گے ہمارے 4-4 گھنٹے کی انشاءاللہ. بیٹھیں گے پھر تو قرآن کی اور آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کیا ہے, جب یہ لڑائی فائٹ شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. کبھی وہ اوپر نفس, کبھی بندہ نیچے, کبھی اوپر. لیکن کیا ہے, نفس کہتا ہے کہ اب شیخ کی صحبت ہی نہیں چھوڑ رہا, میں تو بیکار ہو گئی, مجھے چینج کر کے چھوڑے گا. نیکسٹ اسٹیج میں جب وہ لڑتا ہے آخر حق جیتتا ہے ہمیشہ. حق جیتتا ہے نا, باطل گیا اور حق آ گیا. حق الباطل اصل حق آ گیا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے پھر انسان سبحان اللہ وہی نفس لوامہ جو ہوتا ہے, یعنی لفظ ہمارا گندا لفظ ہمارا ندامت والا, جس میں ندامت آ جائے, توبہ کرنا آ جائے, اس کو لمامہ کہتے ہیں. یہ جب کشتی لڑتے لڑتے جب یہ صحیح ہوتا ہے صحبت شیخ میں, تو یہ کیا بنتا ہے, نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ہائی کلاس انسان بن جاتا ہے. جب یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے, اس کی کیا سٹیج ہے, اس کا رنگ پتہ چلتا ہے موت کے وقت. جب نفس مطمئنہ والا انسان مرتا ہے تو پھر رب بولتا ہے, اس کا قرآن بولتا ہے, کیا کہتا ہے, سبحان اللہ یہ ربی کا تم بردیا ہے, میرے بندے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. نفس مارا سے تو نفس لمامہ لے کے آیا, نفس لمامہ سے تو نفس مطمئنہ میں آ گیا. اب تو نفس مطمئنہ میں, تو اب تیرا وقت آخر آ چکا ہے. اب تیرا رب تجھے کہتا ہے سبحان اللہ کہ تو کامیاب ہو گیا, آجا میری طرف پلٹا نفس مطمئنہ کے ساتھ. زیادت مردیا, یا اللہ میں تو مجھ سے راضی ہو جاؤ, میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے تو میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, فادخل جنت, جا جنت میں داخل ہو جاتا. تب جا کے انسان کو جنت مل جاتا ہے, اصل منزل پر پہنچ جاتا ہے. یہ ہے راستہ جنت پہ جانے کا دوست. یہ تھا نا اسٹارٹ اپ کہ نیک کام کرتے رہیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے, جنت کی طرف جائیں گے. یہ ہے وہ نیک کام جو میں نے آپ کو بتایا, اس طریقے سے کرنا سارا کام. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کیا, زندگی کو ایسے گزارا, الحمدللہ وقت آ جائے گا, موت کو وقت آواز سنے گی آپ, یا ہی تو نفس المطمئنہ ارجع ربی کا راضی تم مردے گا پت کھلے گا جنت. میں تجھ سے راضی, تم مجھ سے راضی, آج آپ جنت کے اندر. امتحان ہمارے ختم ہو گئے, محنتیں ہماری ختم ہو گئیں, اس لیے میں بھیجا تھا, اس میں کامیابی ہوگی. کیسے کیسے وقت ہم نے گزارا, بھوک بھی رہے, ننگی بھی رہے, لیکن ہم نے کس کا شرک نہیں کیا. شرک کیا, ہم نے اپنے نفس کو نہیں پوجا, ہم نے اللہ کو پوجا, اللہ کو بات مانی. نفس نے کہا یہ کام کر, میں نے نہیں مانا. نفس نے کہا فلاں کر دی, میں نے نہیں مانا. ماننا کس کا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جذب خوش ہوا, بڑے موقع پہ ہمارا یہ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آج سے ہم اس کام کو شروع کر دیں. یہ تجزیہ کر لے ہر انسان اپنا کہ میں کون سے مقام پہ کھڑا ہوں, نفس امارہ پر ہوں, نفس لمحہ پر ہوں, یا میرا سفر نفس مطمئنہ کو شروع ہو گیا اور میں نے مجاہدات شروع کر دیے. یو کین اسیس یور سیلف, یا ہم خود اپنا کر سکتے ہیں. آنیسٹلی کریں, دیانتداری سے کریں, کیونکہ بننا ہے آپ نے سب نے, قبر میں جانا ہے. آنیسٹلی کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس مقام پہ آئیں, اور پھر مجھ سے مشورہ کرنا ہے, میں آپ کے ساتھ حل کروں گا کہ حضرت میں نے اپنا مشورہ مجاہدہ کیا, میں نے دیکھا اپنے آپ کو, میں تو سمجھتا ہوں ابھی لفظ لمامہ پہ ہوں میں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ گائیڈنس از دیئر, شیخ از دیئر, ہیلپ یو. اس لیے تو ہم دوست ہیں ایک دوسرے کے. آنیسٹلی حقیقت سے آپ اپنا خود تجزیہ کریں, یہ تو آپ کی فیلڈ ہے نا, تجزیہ کر کے آئی ایم آلویز ہیئر. آپ مجھ سے بات کریں جی, میں تو بہت غور کیا, تو میرے میں یہ چیزیں موجود ہیں ابھی, میں تو لفظ لمامہ میں ہوں. شرمانے کی کیا بات ہے, جو آج شرمایا تو ہو گیا. جو بھی ہو, کتنا بڑا آدمی ہو, گناہ تو کل ہو جاتے انسان سے, اس کی گزرنی بیچاری ہوتی ہے ایک انسان کی.
یہ نہ سوچنا یار میں کتنا بڑا آدمی ہوں، لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، سب کہیں وہ یہ شرم نہیں آتی، شرم شروع کی باتیں نہیں ہے، سماج میں سارے ننگے ہیں، تو ہم یہ سیلنگ دا سیم بوٹ، ایک ہی بوٹ ہم سوار ہیں سارے، سمجھائیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے شیخ کے سامنے جائیں، یہی تو ہے۔ یہ جبھی بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو انسان بہتر وہ ہے جس کا شیخ اس کے نزدیک ہو۔ آپ مشرق میں یا جنوب میں آپ کا شیخ ہے، یہ کیا مطلب؟ یہ کون سی تیاری ہے مجھے بتا؟ سب سے خوشخط انسان وہ ہے جس کا شیخ اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے مجھے بتائیں کہ کوئی محنت نہیں، کچھ نہیں، ایک محنت تو ختم کرا دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ شیخ نزدیک دے دیا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھ، یہی ضروری نہیں ہے ایک شیخ ہے آپ کا، اس کا فیض آپ تک نہیں پہنچتا۔ فیض سے مراد کیا کہ آپ کی صف نہیں ہو رہی، بہت آپ سے دور ہے، کچھ ہے تو شرک نہیں ہو رہا۔ ایک ہمارا مقصد یہ شیخوں کو پوجنا نہیں ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرانی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک انسان موجود ہے جو آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، بسم اللہ کریں گے، آپ میری اصلاح کریں، اپنا تعلق رکھیں دوسرے شیخ سے جو آپ کا کہہ رہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اصلاح تو کریں آپ کسی سے، اپنی دوستی تو کریں کسی کے ساتھ، آپ جس سے تعلق رکھنا چاہیں وہ تو آپ کی محبت ہے، جس سے چاہے کریں کہ نہیں جی میرے پیر تو وہ ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پیر ہیں الحمدللہ کرتے رہیں، لیکن ہم تنگ دل نہیں ہیں، ہم تو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صرف میں اپنی مریدوں کی نہیں کروں گا بلکہ اور بھی لوگ آئیں گے، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ یار جی نہیں سر، یا میں پوچھوں پر آپ میرے مرید ہیں یا نہیں ہیں، آپ میں نہیں پوچھوں گا کسی سے، جو میرا مرید ہے وہ تو میرا مرید ہے ہی الحمدللہ، وہ تو میرا ساتھی ہے، وہ تو اور رشتہ ہو گیا۔ لیکن کوئی اور آدمی جو کسی کے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے شیخ کی عزت کروں گا، سب کچھ ایسے کروں گا، لیکن آپ کی اپنی اصلاح کرا لیں، ہو سکتا ہے دور ہیں ان کی اصلاح نہ ہو سکی ہو، اپنی اصلاح کرا لیں، اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ اس میں کون سے آپ کے پیر کو چھین لیا، آپ کے مریدوں کو چھین لیا، آپ اپنی جگہ پر ہے، لگے رہیں الحمدللہ اپنے کام پر، صحیح ہے غلط؟ مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ چلے جائیں، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، اپنی دین کو نہ بھولیں، اپنی منزل کو نہ بھولیں، ایک کیا چاہتے اصلاح اصلاح اصلاح، فکر آخر یہ حالت کو چاہیے، فکر دنیا کچھ، فکر آخر جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہماری دائمی زندگی ہے، جہاں ہمارا وقت گزرے گا، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچیں۔ چینج ہو جائیں، آپ جرمنی چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، جہاں اللہ بھیجنا تھا بھیج ہی دیتے ہیں انسانوں، جہاں مقدر رزق رکھا چلا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے نوکری سے پہلے چیز کیا تلاش کریں کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کہتے ہیں اپنے آخرت کے لیے یہاں کوئی اللہ والا ہے، یہ ہے تو چلو الحمدللہ، چلو ٹھیک ہے، اب یہاں دوسرا کام بھی چل سکتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ رجب اور شعبان برکتوں سے بھر دے، اچھی صحبتیں نصیب فرمائے، اچھی باتیں سنیں اور اچھے اعمال کریں تاکہ برکتیں آئیں ہماری زندگی میں۔ جتنی برکتیں جمع کریں گے آپ، یہ ساری برکتیں رمضان تک چلیں گی انشاءاللہ۔ باقی دان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وہزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا
كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشایخنا وجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.